بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے علم البلاغت۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنی اس ویڈیو کو۔ ہمارے پاس جو سب سے فرسٹ کویسچن ہے وہ ہے تعدیۃ المعنی الجلیل واضحا بعبارۃ صحیحۃ فصیحۃ مع ملائمۃ کل کلام للموطن الذی یقال فیہ یسمى، کہ صحیح اور فصیح عبارت کے ذریعے عمدہ معنی کو ادا کرنا جس کا نفوس پر اثر پڑے، جبکہ ہر بات جو ہے وہ مقام کے مطابق اور موافق ہو۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ چار آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے البلاغہ۔ الف آپشن اس کا درست ہوگا کہ البلاغۃ ہی تعدیۃ المعنی الجلیل واضحا بعبارۃ صحیحۃ فصیحۃ مع ملائمۃ کل کلام للموطن الذی یقال فیہ یسمى، کہ بلاغت کہتے ہیں صحیح اور فصیح عبارت کے ذریعے عمدہ معنی کو ادا کیا جانا جس کا نفوس پر اثر پڑے، جبکہ ہر بات جو ہے وہ مقام کے مطابق اور موافق ہو۔ تو یہ بلاغت کی ڈیفینیشن ہے۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر یسمى، کہ ایک چیز یا کئی چیزیں ایک صفت یا زائد میں کسی کے ساتھ شریک ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے التشبیہ۔ دال اس کا جو آپشن ہے وہ درست ہوگا کہ التشبیہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر یسمى۔ یہ تشبیہ یہ ہے کہ ایک چیز یا کئی چیزیں ایک صفت یا زائد میں کسی کے ساتھ شریک ہو جائیں تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے عدد ارکان التشبیہ، تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم۔ اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں، المشبہ والمشبہ بہ، وجہ الشبہ اور اداۃ التشبیہ، جو 4 اس کے ارکان ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے المشبہ والمشبہ بہ واداۃ التشبیہ ووجہ الشبہ یسمى، کہ مشبہ اور مشبہ بہ، اداۃ التشبیہ اور وجہ الشبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ارکان التشبیہ۔ ان کو ارکان التشبیہ کہا جاتا ہے۔ اوپر بھی یہ MCQs ذکر کیا گیا ہے کہ ارکان التشبیہ کی تعداد کتنی ہے، تو یہ ادھر ذکر کی ہوئی ہے سوال میں کہ المشبہ والمشبہ بہ واداۃ التشبیہ ووجہ الشبہ، یہ 4 جو ہیں یہ تشبیہ کے ارکان ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے، ان کو ارکان التشبیہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے الکلام فی علم المعانی۔ کویسچن نمبر 5 ہے الکلام فی علم المعانی لہ، کہ علم المعانی میں کلام کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف قسمانی، کہ اس کی 2 اقسام ہیں۔ علم المعانی میں کلام کی 2 اقسام ہیں، یا تو وہ خبر ہوگا یا پھر وہ انشاء ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 6 ہے الکلام قسمانی، کہ کلام کی 2 قسمیں ہیں۔ علم المعانی میں کلام کی 2 قسمیں ہیں، تو وہ کون سی ہیں 2 قسمیں؟ اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے با خبر و انشاء، کہ خبر اور انشاء جو ہے علم المعانی میں سے ہے، یہ کلام کی 2 اقسام ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 7 ہے الکلام الذی یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب فیہ یقال، کہ ایسا کلام کہ جس میں کلام کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہا جاتا ہے الخبر۔ الف آپشن جو ہے وہ اس کا درست ہوگا کہ جب بھی کوئی کلام کرنے والا ہے کلام کرے گا تو اس کو اس کی بات میں سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، کہ اس کی جو بات کر رہا ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو خبر کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے الکلام الذی لا یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب یسمى، کہ جب بھی کوئی بات کرنے والا ہے، کوئی کلام کرنے والا ہے، تو اس کے کلام کرنے کو ہم سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کلام کو، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے الف، کہ اس کو الانشاء کہا جائے گا۔ علم المعانی میں اس کو الانشاء کہا جائے گا، کہ جو بھی بات کرنے والا ہے جب وہ بات کرے گا تو اس کی بات کو، اس کے کلام کو ہم سچا یا جھوٹا ثابت نہ کر سکیں، تو پھر یہ جو ہوتا ہے یہ انشاء ہوتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 9 ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، ھذا مثال، یہ کس کی مثال ہے؟ انشاء کی، خبر کی، دونوں غلط ہیں یا دونوں ہی صحیح ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے الانشاء۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے الانشاء کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس میں ہم اس کو سچا یا جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے انشاء، یہ در حقیقت یہ امر ہوتا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہ جو مثال ہے یہ انشاء کی مثال ہے۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، کویسچن نمبر 10 ہے طالب العلم بشیء لم یکن معلوما من قبل یسمى، کہ کسی چیز کے بارے میں دریافت کرنا، کوئی چیز پوچھنا کہ اس سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو، کوئی بھی ہمارے پاس نالج نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف، کہ اس کو الاستفہام کہتے ہیں۔ چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا کہ جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے کوئی چیز بھی معلوم نہیں ہے، تو اس کو الاستفہام کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 11 ہے وللاستفہام ادوات کثیرۃ منہا، استفہام جو ہے اس کے لیے بہت سے ادوات ہیں، تو ان میں سے کون کون سے ہیں؟ مندرجہ ذیل میں سے حمزہ، حل، کلاہما صحیح، کلاہما خطأ، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے کلاہما صحیح، جیم آپشن اس کا درست ہے کہ حمزہ جو ہے یہ بھی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ادوام کا ہے، ادوات استفہام ہے، اور حل جو ہے یہ بھی استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے حل انت مسلم، جہاں حل انت پاکستانی، کیا تو پاکستانی ہے، حمزہ جو آتا ہے شروع میں جیسے انؤمن۔ نیکسٹ کویسچن ہے للاستفہام ادوات اخرى غیر الحمزہ و حل، کہتے ہیں کہ استفہام کے لیے اور بھی ادوات ہیں حمزہ اور حل کے علاوہ، تو ان میں سے کون کون سے ہیں؟ من، متا، ما، کلھا صحیح، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے دال، کلھا صحیح، کہ من جو ہے یہ بھی حرف استفہام ہے، اس سے بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، متا بھی آتا ہے، اور ما جو ہے یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ادوات النداء، کہ ادوات النداء کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے دال، 8 ہے، کہ کسی بھی شخص کو، کسی کو بلانے کے لیے، جب پکارنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ادوات کہتے ہیں۔ تو ادوات النداء جو بلانے کے لیے حروف استعمال کیے جاتے ہیں ادوات، ان کی تعداد ہے 8، دال آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ ادوات النداء ثمان منہا، کہ ادوات النداء جو ہیں وہ 8 ہیں، ان میں سے وہ کون کون سے ہیں؟ الحمزہ، ایو، یا، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے دال، کلھا صحیح، کہ جیسے کہتے ہیں کہ یا راجلو، یا ایھا الناس، یہ پکارنے کے لیے آتا ہے۔ لاسٹ کویسچن ہمارے پاس اذا کانت المعانی بقدر الالفاظ والالفاظ بقدر المعانی لا یزید بعضها علی بعض یسمى، کہ جب جو معانی ہیں وہ الفاظ کے برابر ہوں اور جو الفاظ ہیں وہ معانی کے برابر ہوں، کوئی بھی ان میں سے زیادہ یا کم نہ ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں بلاغت میں المساوات۔ تو اس کی جو مثال ہے قرآن پاک میں وہ ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تو اس میں الفاظ بھی اتنے ہیں اور اس کی جو معنی ہیں وہ بھی سیم ہیں۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برا مکر مکار ہی پر پڑتا ہے۔ تو اس جگہ بھی جو الفاظ ہیں وہ معنی کے برابر ہیں اور معنی جو ہیں وہ الفاظ کے برابر ہیں۔